आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतजाज की सियासत, मुश्किल में रियासत और जाली सहाफत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पीटीआई के अपने मुतालबात और मकासद हासिल किए बगैर वापस लौटने के बाद अब एक तरफ मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां, यहां तक के गोलियां चलने के इल्जामात लगने पर हुकूमती रवैया और जो तरीकाकार है वो शदीद तनकीद की जद में है। फिर ऑपरेशन में मरने वालों की तादाद पर अलग ही लेवल की सियासत चल रही है, तो दूसरी तरफ इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड करने वाले वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के इंतहाई अहम और फैसला कुन मौके पर गायब हो जाने पर PTI की क़यादत भी शदीद तनकीद की जद में है। तारीख अब यही बताती है कि इस तरह के एहतजाज, धरनों और एहतजाजी मुजाहरों में कारकुन जो किसी भी पार्टी का असासा होते हैं वो कारकुन अपनी जगह खड़े रहते हैं, डंडे खाते हैं, शेल खाते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं और यहां तक कि अपनी जान तक दे देते हैं और पीछे नहीं हटते। लेकिन क़यादत उन कारकुनों को इस्तेमाल करती है, उन पर सियासत करती है, उनके दम पर मफादात के सौदे कर लेती है, कारकुनों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने खड़ा करके पीछे से गायब हो जाती है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन बाहर निकले, एहतजाजी तहरीक शुरू की। कारकुनान अपने लीडर्स की रिहाई के खिलाफ मैदान में थे कि लीडर जनरल परवेज मुशर्रफ से डील करके अचानक पूरे खानदान समेत खुसूसी तैयारे में जद्दा चले गए। 2018 में जब मियां नवाज शरीफ नया मुकदमात में सजा के बाद गिरफ्तारी देने लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे तो मुस्लिम लीग नून ने उनका तारीखी इस्तकबाल करने का ऐलान किया। मियां नवाज शरीफ की वापसी का दिन आया तो पूरा लाहौर कारकुनों से भर गया। लाहौर की गलियों में उस दिन लोग ही लोग थे। ये कारकुन भी क़यादत को तलाश करते रहे, लेकिन उनकी क़यादत करने वाले शहबाज शरीफ पुरस्कार तौर पे लाहौर में ही कहीं गुम हो गए। कारकुन एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार करते रहे लेकिन क़यादत गायब हो गई। इसी तरह 2018 के इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया था तो कारकुन शॉर्ट नोटिस पर वहां भी पहुंच गए लेकिन क़यादत ना पहुंची। 2019 में मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करते हुए इस्लामाबाद में धरना दे दिया था। कारकुन सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद धरने पर बैठ गए, लेकिन वो क़यादत जो कारकुनों के साथ हुकूमत का इस्तीफा लेने आई थी ना, वो खुफिया मुलाकातों में किए गए झूठे वादे लेकर वापस चली गई। अब PTI के एहतजाज में भी कारकुनों ने वफादारी का हक अदा कर दिया। कारकुन 3 दिन तक भूख प्यास की परवाह किए बगैर पैदल चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, सख्त तरीन रुकावटें हटाते रहे, पुलिस का मुकाबला करते रहे, यहां तक कि क़यादत को एहतजाज से वापस जाने से रोकते रहे, गाड़ियों के पीछे भागते रहे, लेकिन क़यादत ने फिर वही किया। तो आखिर यह क़यादत कौन सी ऐसी मसलहतों का शिकार हो जाती है कि जिन कारकुनों को ये इस्तेमाल करती है उन्हीं को पूछे बगैर पीछे छोड़कर अचानक वापसी का फैसला कर लेती है? प्रोग्राम में आज इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, और JUIF के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब, और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी शिरकत का। और अकील मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। लगता है ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत और फिर हुकूमत का जो क्रैक डाउन है, या कह लें हुकूमती क्रैक डाउन, उसका एक लूप सा बन गया है, और गुज़िश्ता कोई 2 सालों से अकील मलिक साहब हम कोई आधे दर्जन इसकी किस्तें देख चुके हैं, और इसमें नुकसान जो है वो अवाम का होता है या मुल्क का होता है। अब आप क्या समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद क्या आपने PTI को शिकस्त दे दी है, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नुकसान तो फिर मुल्क का और अवाम का ही होता है, और हम तो यही बात बार बार कह रहे हैं कि आप मुल्क का और अवाम का नुकसान कर रहे हैं। और इकॉनमी अगर आप मईशत के हवाले से देखें उसमें बेहतरी आई, एक रिकॉर्ड ब्रेक किया कि जो 100,000 पॉइंट्स क्रॉस की स्टॉक एक्सचेंज जश्न मनाया उसका आपने 600 अरब के नुकसान के बाद। मेरे ख्याल से जो डेली का नुकसान था इस पूरे प्रोटेस्ट की वजह से, जो 190 बिलियन की फिगर दी गई, तो जाहिर बात है कि सोचना चाहिए कि एहतजाज बराए एहतजाज, और किस बाबत एहतजाज। एहतजाज के भी कोई लवाजमात होते हैं, सियासत के भी कोई तकाजे होते हैं। ये जो कुछ हुआ 24, 25, 26 को, ये जस्टिफाइबल था? ये बिल्कुल भी नहीं था। अब हुकूमत ने तो अपनी रेट ऑफ द स्टेट को कायम रखना है, कायम कर लिया, और मेरे ख्याल से ना इसमें किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है, मामला खत्म हो गया। यहाँ मैं समझता हूँ कि
پی ٹی آئی والوں کو اور اس پارٹی کو جو ہے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک نہیں, دو نہیں, 3 بار. ان کو ہی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے یا گورنمنٹ کو بھی سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کی انٹروسپیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حکومت جو ہے حتی الامکان ہماری کوشش ہے اکنامک انڈیکیٹرز کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے ہم آ رہے ہیں اور لے کے آئے ہیں. 3 دن ملک بند ہوا, 6 ارب روپے کا نقصان ہوا, جی ڈی پی کو 432 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور 6 ارب روپے کا نقصان سرمایہ کاری اور ایکسپورٹس کو ہوا. کیا وہ حکومت کی وجہ سے ہوا؟ وہی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 600 ارب ٹوٹل نقصان. ٹھیک, یہ 3 دن جو ملک بند رہا, یہ آپ کی حکومت نے ہی اس کو بند کیا نا, یہ اربوں روپوں کا نقصان آپ کی حکومت نے خود ہی کیا نا. اور پھر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی شدید گھاؤ لگائے معیشت کو جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ درست کہتے ہیں. کس نے ملک بند کیا تھا؟ دیکھیں, ملک ہم نے ایز حکومت, ایز گورنمنٹ, ہم نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھنا ہے. کر دیا اس کے لیے ہم نے پریونٹیو میجرز لیے. شہریوں کو تحفظ دے دیا سب کو آپ نے. میرے خیال سے شہریوں کے تحفظ کے لیے یہ تمام تر اقدامات لیے گئے تھے. لیکن یہ نیریٹو دنیا بائی کرے گی آپ کا جو آپ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کی وجہ سے. دنیا تو دیکھ رہی ہے جو عذاب برپا کیا پی ٹی آئی والوں نے, جو ذاتی املاک اور جو حکومتی املاک پہ حملہ کیا, جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, پولیس اہلکاروں کو, رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پرسنل کے اوپر جس طرح حملہ کیا, ان کی شہادتیں کی گئی. مطلب یہ تمام تر چیزیں ہم نے کر دیا, لیکن ملک تو آپ نے بند کیا نا. تو ہم کیا بند کر دیا تھا. آپ مجھے کوئی اور اس بہتر راستہ بتا دیں کہ ان کو راستہ نہیں تھا. درمیانی راستہ تھا. ایسا لگتا ہے کہ سب اپنی اپنی انا اور اپنی ضد کو لے کر کھڑے ہوئے. درمیانی راستہ بالکل تھا, اور درمیانی راستہ تھا جو سنجانی, جب ہم نے ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انگیج کیا اور سنجانی کے اوپر اتفاق ہوا, وہ درمیانی راستہ تھا کہ حکومت نے لچک دکھائی اور ان کو آلٹرنیٹیو جگہ پرووائڈ کی. کیا مذاکرات جو ہیں وہ مزید لمبے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آپ ان کو احتجاج کے لیے 2 دن یا کچھ دن کے لیے جگہ نہیں دے سکتے تھے؟ اور کیا آپ کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک زندگی نہ جائے, ہم نے تو آفر کیا پارس صاحبہ, ہم نے آفر کیا. یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آن ریکارڈ ہیں جو کہہ رہے تھے, جن کی ملاقاتیں کرائیں, ایک نہیں دن میں 2 بار ان کی پارٹی کے چیئرمین سے جو ابھی فی الوقت اڈیالہ میں ہیں, تو ان سے ہم نے ملاقات کروائی, اور اسی لیے کروائی تاکہ کم از کم ہم نے ان کو انگیج کر کے ایک آلٹرنیٹیو وینیو آفر کیا. مومن صاحب کہہ رہے تھے, کل شو میں موجود تھے سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میسیجز پہنچائے جا رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے خان صاحب خود وہ اگر ہمیں کہہ دیں کسی طریقے سے, ان سے اگر بات کرا دی جائے, اگر براہ راست ان سے بات ہو جائے, وہ کہہ دیں کہ انکمبنٹ چیئرمین تھے, جو انکمبنٹ چیئرمین ہے بیرسٹر ان کے گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو اسپوکس پرسن, وہ نہیں یقین کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میرے خیال سے اس تمام تر احتجاج کو اڈیالہ ہی لے کے جانا چاہیے تھا, اور تمام تر سے وہ وہیں پہ خطاب کرتے اور بتاتے کہ یا یہیں پہ اڈیالہ میں پڑاؤ ڈال لو یا پھر سنجانی چل جاؤ. یہ تو دیکھیں نا, ایک ذمہ داری ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب ایک انٹورڈ سچویشن تھی, تو میں نے اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا, حکومت نے رابطہ کیا, جب ایک مذہبی کیس لگا تھا, سیریس نوعیت کا کیس لگا تھا, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں, اسلام آباد کی طرف مت آئیں, کوئی ایسی سچویشن ہو جائے گی, اور اس پہ ایگری کیا. تو اس ٹائم کیا ہم نے غلط کیا تھا؟ اس ٹائم بھی درست کیا. اس دفعہ بھی ہم نے ان کو انگیج کیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد, اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ تمام تر شہادتیں جو ہوئی ہیں پولیس اہلکاروں کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. کتنے پولیس اہلکاروں, کتنے رینجرز اہلکاروں کی؟ 4 ہیں, اور جی ان کی ڈیٹیلز بھی ہیں, اور پولیس والے ایک ایف سی کے ہیں اور غالباً ایک پولیس کے بھی ہیں جی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, ان کی شہادت کے اوپر ذرا کسی کو ندامت نہیں ہے. کیا وہ کم پاکستانی شہری ہیں, یا کیا وہ اس ملک کے جو ہے چراغ نہیں ہے, کیا وہ کسی کے بالکل, وہ بھی کسی کے شوہر تھے, درست, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس میں تو شور و ویلا ڈالا جا رہا ہے کہ ہماری 100 نہیں, 200 نہیں, 278 اور سینکڑوں اور مختلف فگرز, اور فائنلی اب وہ کہتے ہیں 12 ہیں, اور 12 میں سے بھی اگر آپ چیک کریں تو وہ ویریفائیبل نہیں ہے. گارڈین کہہ رہا ہے کہ ان کے کلیم انسبسٹینشیٹڈ ہے, ان کے کلیم ویریفائی نہیں ہو سکتے. بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے کوئی تقاضے نہیں کرتی. کیا اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس, کتنے ہیں؟ چلیے یہ تو کہہ رہے ہیں نا مختلف فگرز دے رہے ہیں, کتنے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ رستے میں آتے ہوئے, بالخصوص کٹی پہاڑی کے موقع پہ اور برہم آباد انٹرچینج کے موقع پہ, وہاں پہ بالکل ٹوورڈز اسلام آباد جب انہوں نے مارچ کیا اور جب آئے, اور آن روٹ ٹو اسلام آباد ڈی چوک ان کی شہادتیں پولیس کے ساتھ تصادم ہوا, تو ہو سکتا ہے ہوں گی. کتنی آپ کے پاس فگر نہیں ہے, اعداد و شمار نہیں ہے, مکمل دستاویزات کے ساتھ آپ رکھ دیں سب کے سامنے کہ جی اتنے زخمی ہوئے ہیں اور اتنے مسنگ ہیں اور اتنے خدا نخواستہ جاں بحق ہو گئے. جو زخمی ہیں وہ تو obviously ہاسپٹل گئے ہیں, وہ تو انہوں نے دیکھا ہے, کیوں نہیں آتے وہ اپنے آپ کو حکومت جاری کرے نا, حکومت جب اعداد و شمار جاری کرے گی تو بہت سے جوابات مل جائیں گے. حکومت بھی جاری کرے گی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈی چوک کے
ود ان دا 4 quarters آف ڈی چوک، یہ ڈی چوک کے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس میں کوئی شہادت نہیں ہوئی. یہ سراسر ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اس میں ہلاکتیں ہوئی جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے. جو ایک بندہ جس کو بتایا انہوں نے کہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو گاڑی کے نیچے وہ کچل کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ تو اس کے والد نے خود کہہ دیا. اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہوئی ہے. اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہوئی. سینئر صحافی کہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے بھی فائرنگ کی آواز خود سنی ہے. دیکھیں ہم نے بالکل ڈسپرس کرنے کے لیے جو شیل تھے آنسو گیس والے وہ ضرور ہم نے استعمال کیے. اسی طرح ہم نے ان کو حتی الامکان کوشش کی کہ ان کو وہاں سے ڈسپرس کیا جائے ڈسپائٹ ریپیٹڈ وارننگز. اتنی دفعہ ان کو وارن کیا گیا، ان کو بتایا گیا. یہ بتائیں کہ جو ایک رپورٹ سامنے آپ کی آئی ہے، ایک نیوز رپورٹ ہے بی بی سی اردو کی غالباً، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ کہتے ہیں شام 5 بجے کون سا آپریشن ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے. اس کے علاوہ کچھ آڈیوز بھی ہیں اور اس طرح تو بہت اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ مکمل دستاویزات، مکمل معلومات یہ سامنے رکھیں. دیکھیں ہم بالکل اسی لیے ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہے تاکہ یہ تمام تر چیزیں فیزل آؤٹ ہوں اور وہ ٹاسک فورس جو ہے اپنا کام کرے. جلدی کرے نا، یہ جلدی. جی بالکل، وہ ہم واضح طور پہ بتائیں گے کہ باشمول قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے پرسنل جو تھے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی سائڈ سے لیڈنگ اپ ٹو ڈی چوک تک جب آتے ہوئے رستے میں پولیس کے ساتھ تصادم کیا مختلف مقامات پہ، تو بالکل پولیس کو اور ان کے بیچ میں آپس میں گتھم گتھا ہوئے. مطلب اسٹریٹ فائرنگ سے نہیں ہوئی، وہ آپ کہہ رہے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ یا پھر لاٹھی چارج وغیرہ اس وقت ہوا، وہاں پہ وہ ہلاکتیں ہوئی. رائٹ. حامد رضا صاحب، میں ذرا اس کے اوپر بھی آؤں گی، لیکن کچھ اپنے حوالے سے کلیئرٹی دے دیجیے گا سر کہ آپ نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ چونکہ اب تک آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگوں کو نکال نہیں سکے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل احتساب ہونا چاہیے، لیکن آپ کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو استعفیٰ دیا وہ بشرا بی بی کے ہتک آمیز رویے اور نامناسب الفاظ کی وجہ سے دیا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس بی بی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی. اصل میں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ میں اب کیا کہوں، المان الحفیظ والی بات ہے. ایسی قطن کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے ہمیشہ گریس اور عزت دی ہے اور میں ان ریٹرن ہمیشہ گریس اور عزت ہی لیتا ہوں. میرے ساتھ کسی قسم کی نہ تلخ کلامی ہوئی نہ رویے کا کوئی مسئلہ. سر ایک سیکنڈ، سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی خبریں چلی حامد رضا صاحب، اور اس میں تھوڑی کلیئرٹی دے دیں کہ جو رات کو جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، کیا بشرا بی بی اس میں موجود تھیں یا نہیں تھیں، اور اگر تھیں تو تمام رہنماؤں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ سلمان اکرم راجہ نے آج استعفیٰ واپس لے لیا، لیکن رپورٹ یہ ہوا کہ ان کے استعفے کی وجہ بھی بی بی کا یہی رویہ تھا، اور وہ رہنماؤں کو گدھ جیسے الفاظ اور غیرت پر سوالات اٹھانا اور کوئی ٹکے کچھ یاد دلا رہی تھی. تو یہ درست ہے یا غلط ہے سب؟ جی میں کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں. جو میں رات کے اجلاس کے اندر بشرا بی بی ایک تو شریک نہیں تھی، دوسرا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ از اے تھورو جینٹل مین، از اے پروفیشنل لائر، بہت بڑا نام ہے وکالت کا. ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس کو بہت زیادہ نہیں تھا، وہ پیچھے سے باپ دادا سے پولیٹیکل نہیں تھا. جب ان کے اوپر پنجاب کے حوالے سے کرٹیسزم ہوا تو منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں. انہوں نے کیٹیگرائز کر کے کہا کہ مجھے ورکر میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں تو میں ایک ہیلدی ایٹماسفیئر کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں اور میں ریزائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دیٹ واز دی ٹوٹل تھنگ. آئی ڈیڈ دا سیم. میری پرفارمنس یا سارا کچھ تو وہ سارا لوگوں کے سامنے تھا. اٹ واز ناٹ ایون انڈر کوسچن. لیکن میں نے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آڈٹ ہونا چاہیے، آڈٹ کرنا ہے پولیٹیکل کمیٹی نے اور کور کمیٹی نے، اور جب آپ اس کے ممبر ہوں اور آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہوں اور آپ کا آڈٹ وہی کمیٹی کر رہی ہوتی ہے، آپ کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. میں نے ریزائن کیا. پولیٹیکل کمیٹی نے میرا اور سلمان اکرم راجہ دونوں کا ریزگنیشن جو ہے وہ مسترد کر دیا. تو یہ تھا جی میرے حوالے سے. تو حامد رضا صاحب جو معاملہ آپ کا تھا، تو کیا خیال ہے پنجاب سے لوگ کیوں نہیں نکل سکے؟ کیا احتجاج کے حوالے سے آپ لوگ پھر خیبر پختونخوا کے اوپر ہی ریلائی کرتے ہیں چونکہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے؟ پنجاب کی لیڈرشپ تو پی ٹی آئی کی نظر ہی نہیں آتی. وہ حماد اظہر ہیں، وہ ان کی ٹویٹس دیکھیں، وہ بلنگ و بانگ دعوے، وقت آتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو عامر ڈوگر ہیں، ان سمیت اور بھی کئی لوگ ہیں، ان کے اوپر گرفتاریاں، فرمائشی گرفتاریوں کے الزامات لگے. تو سر ایسے حالات میں تو لیڈرشپ کا امتحان نہیں ہوتا، کہاں غائب ہوتے ہیں یہ سب؟ اچھا ایک بات سنیں پارس بی بی، حافظ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ساری زندگی سیاست میں گزری ہے. ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں. جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لوگوں کو لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر بسز ہیں، اس کے اندر ویگنز ہیں، اس کے اندر مقصد ہے وہ کوسٹرز ہیں. نمبر 2 آپ پرائیویٹ جو رینٹ کار ہے وہاں سے گاڑیاں ہائر کرتے ہیں، آپ ان کو لے کے جاتے ہیں. نمبر 3 آپ کے پرسنل استعمال میں یا آپ کے جو دوست بیلی ہیں ان کے استعمال میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں.
2 रोज कबल 22 तारीख वाले दिन मैं आपको फुटेज दे देता हूं, आप आके बल्कि फुटेज को आप छोड़ दें, आपके पास नोटिफिकेशन मौजूद हैं जो तमाम पब्लिक ये जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं इन पर लगाए गए थे, वो गाड़ियां नहीं दी गई, ना कोस्टर मिली, ना बस मिली, ना वैगन मिली। उसके बाद आपने रेंट ए कार के तमाम जो ऑफिसेज हैं वहां पर कहा कि अगर किसी की गाड़ी गई आपका लाइसेंस कैंसिल और वो गाड़ी भी सही सलामत वापस से नहीं आएगी और गाड़ी आपको मिलेगी। कह रहे हैं मेरा सवाल हामिद रजा साहब था, ये बलंगो बांग दावे क्यों? आपको लगता है बानी पीटीआई हमाद अजहर, आमिर डोगर और ये जो फरमाइशी सारे जिन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, इनसे खुश होंगे इनकी कारकर्दगी के ऊपर? ना क्या करे ना आवाम को प्रोवोक फिर। मेरी अर्ज सुनने, ये इट इज रियली इजी टू कॉल योर शॉट्स दिस वे कि ये हो गया, लोगों के बच्चे घरों में नहीं है, उनकी मुलाकातें उनके साथ नहीं हुई, एंड दैट हैज नेवर हैपेंड इन द प्रीवियस हिस्ट्री। मजहबी जमातों को साइड पे करके हमारी पॉलिटिकल जमातों के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने आके उन्हें प्रेशराइज किया हो और पार्लियामेंटेरियंस वहां पे खड़े रहे हो। आपके सामने सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट उसकी थी, पैट्रियट की। कितने कितने बड़े नाम जो फाउंडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ऐसे 1 सेकंड के अंदर पार्टियां छोड़ के चले गए। इन एमएनएज ने 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स ठुकराई, इन एमपीएस ने 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स ठुकराई। तमाम आपने दरियाए रावी के जो पुल स्टार्ट होते हैं शकरगढ़ से लेके आपने दूसरा डेरा गाजी खान तक हर चीज साहब, ये बातें आपकी ठीक है, आपने एक बड़ी अहम बात की है इस वक्त। आपने जो कहा ना कि लोग भुगतते हैं, गरीब कारकुन भुगतता है, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो हमेशा मरने, मार दो, कफन पहन लो, जनाजे पढ़ लो, इस तरह के नारे ही क्यों अवाम को देती है? सर आप देखें, बुशरा बीवी पूरे रास्ते अवाम को प्रोवोक करती रही, जब अवाम जमा हो गई तो उसके बाद वो डटी रहती, खड़ी रहती ना अवाम के साथ। उसके बाद वो ये फैसला उन्होंने पतली गली से निकलने का क्यों किया? क्या कारकुनों की जिंदगियां सस्ती हैं और रहनुमाओं की जिंदगियां ज्यादा कीमती हैं उनसे? अच्छा पारस बीबी, मेरा ना एक छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ। हम सारे गलत हैं और हुकूमत ठीक है? नहीं, जवाब तो नहीं, मेरा सवाल तो सुन लें, मुझे जवाब तो दे दें आप। हम सारे गलत हैं। पाकिस्तान पीपल तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। हम गलत है, हमारा वर्कर ठीक है। साहब, यही सवाल मैंने अभी अकील मलिक साहब से किया आपके सामने कि ये कैसे चला सकते हैं। कल इनके बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वेपन ही नहीं था, वो कहते हैं उनके पास तो वेपन ही नहीं थे। कल वो शो में ये बात कर रहे थे, तो इनसे भी मैं यही बात, आपके पास नहीं, वो कहते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इनके बैरिस्टर दानियाल चौधरी कल शो में थे, वो कह रहे थे कि उन लोगों के पास तो वेपन ही नहीं थे। वो तो इल्जाम इन तमाम चीजों का आप लोगों के सर पे लगाते हैं। अगर मैं आपको पारस बीबी कल तक वो वेपन्स की वीडियो और क्लिप्स भिजवा दूं तो आप एहलकारों को गिरफ्तार करवा देंगी? बैरिस्टर अकील साहब से कमिटमेंट ले लें। जी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब देते हैं कमिटमेंट आप कि अगर आपको सबूत मिलता है तो आप उन्हें करवा देंगे गिरफ्तार? आई एम श्योर कि जब 245 लगा तो जाहिर बात है रेंजर्स के एहलकारों के पास होंगे वेपन। मैं तो ये नहीं कह सकता कि रेंजर्स के पास वेपन नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बात बताए ना कि जो क्लैशनकोफ और 39 वेपन्स बरामद हुए हैं आपके एहलकारों से, जो आपके साथ लोग एक जत्था जो मॉब आया हुआ था जिसमें गुलेलें भी थी, जिसमें पिस्तौल भी था, जिसमें क्लैशनकोफ भी थी, जिसमें बंटे भी थे, जिसमें पत्थर भी थे, जिसमें डंडे के साथ मेखें और कीलें लगी हुई वो डंडे थे। वो तो आपने खुद देखे, अली अमीन की गाड़ी भी बरसे, बीबी की गाड़ी भी बरसे, क्या वो नहीं देखे किसी ने? ये बताएं कि जब मैं अपने हामिद रजा साहब बड़ा शॉर्ट से, सर एक आखिरी चीज मुझे कहना है, एक बड़ी शॉर्ट सी चीज है कि मैं जहां बरामा पहाड़ी से लेके बरामा सर, मैं जो आपको गुजारिश सर मेरी एक अगर थोड़ी सी सुन ले, मैं आपको बताता हूं कि वेपन किधर थे। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता देता हूं, टेबल पर प्लीज अलाउ मी हामिद रजा साहब, मैं आपको बताता हूं कि आपके लोग जो केपी से आए थे वो मसल्ला थे। मैंने खुद पीओएफ हॉस्पिटल में बरामा बातेर इंटरचेंज पे कटी पहाड़ी से लेके बरामा बातेर इंटरचेंज तक जो पुलिस एहलकारों पे जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, जो ज़रबे उनको आई, एक पुलिस एहलकार की 12 से 15 लोग वहां पे एडमिट थे और मैंने उनको विजिट किया वहां पे। से आप कह रहे हैं, मैं बताता हूं, उसकी टांग में 2 गोलियां लगी हुई थी उस पुलिस एहलकार की। अगर नहीं आता मेडिकल रिपोर्ट मैं आपसे शेयर हामिद रजा साहब बात कीजिए प्लीज। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हमने एक टेबल के ऊपर असला रख के नहीं दिखाया। वो आप मुझे इजाजत देते हैं, जितना असला मेरे पास है वो 200-250 बंदे का नाम ले जाएगा, मैं कह दूंगा ये इनसे बरामद हुआ है। हम अगर जो वीडियो या कुछ क्लिप या कोई तस्वीर देंगे, मुझे गन्स का पता है, बचपन से इस काम में है।
آپ نے ٹیبل پہ رکھ کے دکھا دی ہیں سر, ٹیبل پہ تو رکھ, اس سے اب اگر آپ ایک بندے کو جاؤ وہ جو تمام تر چیز دکھائی گئی جو ایک صحافی نے بھی رپورٹ کیا وہ غلط رپورٹنگ ہوئی اور اس کو آپ نے دیکھا تمام تر چیز. ہمارے سی ایم کے پاس بھی جو اس کے آفیشیل گن مین تھے ان کے پاس ویپن نہیں تھے, اور میں اب آپ کو کیا بتاؤں. چلیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس ویپن نہیں تھے. حمداللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو کچھ اسلام آباد میں ہوا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ بات اب 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے نکل کر براہ راست تصادم تک چلی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات 26ویں آئینی ترمیم سے شروع ہوئی, 26 نومبر پر ختم ہوئی. جی اب 26 کا ہندسہ بے انصافی کر رہا ہے یا ہم سیاستدان اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بے انصاف ہیں یا مارنے کے لیے صرف عوام ہے. دیکھیے فارس بی بی بنیادی طور پر آئینی طور پر ہر پارٹی کو احتجاج کرنے کا حق ہے. یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. ہر پارٹی کی طرز سیاست اپنی ہے. پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی بنائی, لیکن جلسہ کرنا, جلوس نکالنا, اسلام آباد تک آنا, اس پر کیوں پابندی ہے, کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر فرض کرے پیپلز پارٹی کل اعلان کرے اپوزیشن میں جماعت ہو کہ میں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے, کیا حکومت اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ دے گی. اگر جمعیت علماء اسلام اعلان کرے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, کیا حکومت اجازت دے گی یا نہیں دے گی؟ دے گی. ایک فرق ہے, ایک سیکنڈ صرف. آپ نے پی ٹی آئی کی حکمت عملی پہ بات کی, آپ کو لگتا ہے وہ درست ہے؟ ابھی عقیل ملک یہ کہتے ہیں سر آپ نے بڑے لانگ مارچ کیے ہیں, جے یو آئی ایف نے وہ پرامن تھے, وہ افہام و تفہیم سے ہو گئے, لیکن پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ پرتشدد یا خونی کیوں ہو جاتا ہے؟ میری عرض سنیے نا, جب وہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں پھر آپ جیسے ابھی انہوں نے 24 نومبر کا اعلان کیا, ہم نے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسلام آباد کو کنٹینروں کے محاصرے میں لیا, اور آپ نے اعلان کیا, آپ کے وزیر داخلہ نے, آپ کے وزیر اطلاعات نے, حکومت نے کہ اٹک کے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں, اگر بڑھے تو گولی ماروں گا. کہا یا نہیں کہا؟ طاقت کے زور سے روکوں گا آپ کو. پھر اٹک سے یہ بات آپ نے کیوں کی؟ آپ نے ان کو اور اشتعال میں لایا. تو جب آپ ادھر اشتعال میں لانے کی کوشش کریں گے, گولی کی بات کریں گے, طاقت کی بات کریں گے, تو وہ تو انسان تو جذباتی ہوتا ہے. یہ تو انسان کا فطری عادت ہے. قیادت فرض کرے وہ جذباتی نہیں ہے, لیکن ورکر کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو لہٰذا یہ اصل بنیادی چیز یہ رویہ ہے. جب آپ نے کہا کہ اٹک کے آگے آپ نہیں آ سکیں گے, تو سوال یہ کیسے آ گئے؟ بالکل پوچھوں گے. پھر آپ نے کہا کہ 26 نمبر کے آگے نہیں آ سکیں گے, وہاں سے بھی آ گئے, کیسے آ گئے؟ ڈی چوک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ماروں گا, پھر آپ نے راستہ دیا. پھر جب یہ ڈی چوک تک پہنچے آپ نے کہا کہ ماروں گا, لیکن کنٹینروں پر فوج کے سپاہی کھڑے تھے. وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے اوپر لے کے آتے تھے. تو آپ کا رویہ مارنے کا تھا, اس کا رویہ ویلکم کا تھا. پھر آپ بتائیے اس ملک میں ایک حکومت ہے, 2 حکومتیں ہیں, ایک فورس ہے یا 2 فورسز ہے, ہر ایک کا اپنا رخ ہے. ہم اس رویے کے خلاف ہیں. پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ یعنی اگر تحریک انصاف کے کارکنوں نے آپ پر گولی چلائی, یا کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھا, یا کسی کے ہاتھ میں راکٹ لانچر تھا, انہوں نے گولی چلائی تو ٹھیک, لیکن کہاں ہے کہ انہوں نے گولی چلائی؟ آپ نے کیوں چلائی گولی؟ ایک بات. دوسری بات نہیں, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں نا, کنٹینر پر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے, جی بالکل فوٹیج سب نے دیکھا. ہاں, تو ایک طرف فوج کے سپاہی ان کو اٹھا کے کنٹینر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کنٹینر سے پھینک دیا اس کو, کیوں پھینکا؟ کنٹینر نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں. ایک آدمی ہے, میں اگر ادھر ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے, میں تو کنٹینر پر پڑھوں گا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مطلب ریاست کو ذمہ دار ہونا چاہیے. دیکھیں کتنے جلسے ہوتے ہیں, کتنے جلسے آپ کے, کتنے جلسے ہوئے کہ کنٹینر پر قیادت نماز پڑھتے ہیں. اس حکومت کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا کہ جو شہادتیں ہوئی اور جو پی ٹی آئی کوٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہلاکت ہو گئی, نہیں ہوتی. بات تو سنیے نا, آپ حکومت کی رویہ تو ذرا دیکھیے نا. کرتے کیا یہ بھی بتائیں نا, کیا کرنا چاہیے تھا, ان کی بتائیں بھی. ان کو اجازت دینی چاہیے تھی, ان کو اجازت دینی چاہیے. یعنی اگر آپ نے ان کو سنجانی میں جلسے کی اجازت دی تو آپ F9 پارک میں جلسے کی اجازت دیتے, وہ جلسہ کرتے, پھر چلے جاتے, 1-2 دن بیٹھ جاتے.
कौन सा आसमान गिरता? बुशरा बीबी नहीं मानी ना, उन्होंने कहा था डी चौक मेरी बात सुनिए, और इसीलिए रास्ते खोले थे। मैं वो तो हामिद रजा साहब बात करेंगे कि बुशरा बीबी नहीं मानी या किसने नहीं मानी। जब आप गोली की बात करते हैं, जब आप गोली की बात करते हैं, जब आंसू गैस और सिरिंज चलाते हैं जी, तो फिर आप बताइए इसका रिएक्शन क्या होगा? फिर अकील मलिक साहब, इस सब के बाद अब बताइएगा कि तमाम सूरत हाल के बाद आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अकील मलिक साहब, एक तो ये कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, दूसरा जो हमजा साहब ने पॉइंट उठाया था कि जो लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको आप अटक पे या फिर जो कटी पहाड़ी है वहां पर क्यों नहीं रोक सके? जो डीपीओ अटक थे वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, फिर आप 26 नंबर चुंगी पर क्यों नहीं रोक सके? क्या उस वक्त वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत से भी ज्यादा ताकतवर हो गई कि तमाम रास्ते, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए ये डी चौक पहुंच गए? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट और वहाँ के सिक्योरिटी एहलकारों को जो केपी पुलिस से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनको साथ लेके, और आपने वो वीडियो शायद नहीं देखी, मैंने वो देखी है कि 3 डाले थे जिस पे नकाब पोश लोग वो पहले क्लियर करते थे रास्ता और वो फिर आंसू गैस जो है वो फेंक के सारा रास्ता क्लियर करके और एहलकारों के साथ तसादम करके रास्ता क्लियर करवाते थे कटी पहाड़ी से लेके ऑल ड वे अप टिल इस्लामाबाद, और वो वहां पे फिर पीछे से सिग्नल करते थे और लोग पीछे से आते थे। ये वीडियोस मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जो आपने ब्लू चौक और ये डी चौक पे आपने किया और आप कहते हैं कोई हलाकतें भी नहीं हुई हैं, तो फिर वही आप वहां पे अटक पे और 26 नंबर चुंगी पे क्यों नहीं कर सकते? देखिए मैं ये कहता हूँ कि हलाकतें हुई होंगी, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, इनकी हलाकतें हुई होंगी, इनकी शहादतें हुई होंगी, लेकिन जब पुलिस पार्टी के साथ तसादम हुआ कटी पहाड़ी से लेके बरामा बातर इंटरचेंज से लेके 26 नंबर चुंगी तक, जब पुलिस के साथ ये गुत्थम गुत्था हुआ, पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने जिस किस्म के वेपन्स यूज किए, जिस किस्म का इन्होंने जो है ज़रबे पुलिस वालों को लगाई, बिकॉज मैंने तो देखा, मेरे तो हल्के में वो अस्पताल में जब मैं उनकी इयादत के लिए गया तो देखा, जब जानों का ज़िया होता है ना, चाहे वो किसी की भी जान हो, तो जो हुकूमत है ना वही गैर मकबूल होती है। फिर आपको सानिया मॉडल टाउन याद है ना, कितने सालों तक आपकी हुकूमत उसका दिफा करती रही थी। जब अवाम और हुकूमत आमने सामने आते हैं, हमें TLP का भी याद है, जब TLP वालों पे स्ट्रेट फायर किया गया था, हमें वो भी याद है, इनके अपने दौर है हुकूमत में। तो फिर क्या होता है हुकूमत? देखिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम इस चीज को देखना चाहिए कि जब हुकूमत ने आपको अल्टरनेटिव वेन्यू दे दिया, जब बातचीत आपके साथ नेगोशिएशंस हुई, एक डायलॉग हुआ, हमने ऑफर किया संजानी का, भी हाफिज साहब ने कहा कि कुछ F9 पार्क देते, इनकी ईमा पे और इनकी पसंद की और चॉइस की बात नहीं है, अब कानून बन चुका। जब संजानी में इनको ऑफर कर दिया तो वहीं पे जाना चाहिए था, जब इनकी तमाम तर लीडरशिप सिवाय एक या दो लोगों के एग्री थी, और वो कौन थे एक या दो लोग जो गुमराह करके लोगों को डी चौक की तरफ लेके आए। तो हुकूमत साबित कदम होके खड़ी हुई है। हुकूमत की भी जो असल ताकत है वो आपको पता है ना कि फिर आपका सेम पेज ही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का भी PTI पे गुस्सा है, एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई जो है वो फेवर नहीं देना चाहती है, और ये जो गुस्सा है वो आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बका की गारंटी है। देखें फिल वक्त तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी एक नहीं मुतअद्दिद बार कह चुके कि यक जान दो कालिब, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, सेम पेज ही है। बिल्कुल वो तमाम तर जो हमारी तमाम तर फ्रंट्स पे जो मुआवनत है वो हमारे हुकूमत के साथ हैं, और कोई इसमें ऐसी दो। और आज अगर ये सेम पेज खत्म हो जाए तो जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपकी क़यादत जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी? जब रियासत की तोपों का रुख आपकी तरफ होगा, बर्दाश्त करेगी आपकी क़यादत? हमेशा इतना हौसला है और हुकूमत वक्त के साथ ही वो रहती है, और ये सेम पेज के इधर उधर होने का फिल वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो चीज हमारे लिए मैटर करती है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी मैटर करती है, पाकिस्तान की मईशत मैटर करती है। ठीक है हामिद रजा साहब, ये जो 24 से 26 नवंबर तक हुआ है, और ये जो 24 नवंबर की PTI की कॉल थी, वैसे इसके बाद क्या लगता है कि सियासी तौर पर PTI ताकतवर हुई है या कमजोर हुई है? सर अच्छा पारस बीबी, अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि 3 वो वीगो डाले थे जो आगे आते थे। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारे गनमैन वीगो डालों पे मूव करते हैं, तो वीगो डाले के पीछे आप सिर्फ 4 बंदे खड़े कर सकते हैं अगर उनके पास वेपन हो, जो कि इनके नजदीक उनके पास वेपन था। 3 डालों के ऊपर 12 बंदे, और मुकाबले पे पूरे पंजाब की हजारों की तादाद की नफरी। अगर तो रियासत की हालत ये है कि 3 डालों की वजह से वो सारी नफरी जख्मी भी होगी और वो भाग भी गई, तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि मैं इसके ऊपर कमेंट क्या करूं।
ٹھیک ہے، یہ ایک تو چیز ہوگی. دوسری چیز دیکھیں، جب بھی کسی تحریک کے اندر، وہ کوئی بھی تحریک ہو، جب اس کے اندر خون شامل ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. یہ جو بے گناہوں کا خون ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہوئی ہوں گی، چلیں میں اس سٹیٹمنٹ کو بھی پازیٹیو سٹیٹمنٹ لیتا ہوں. آج سے 24 گھنٹے پہلے تک تو پوری حکومتی مشینری کہہ رہی تھی ایک بھی بلٹ فائر نہیں ہوا، اور ایک بھی زخمی نہیں ہوا، اور ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی. اچھا، اگر گارڈین رپورٹ کرے تو وہ اوتھینٹک ہے، اگر بی بی سی رپورٹ کرے تو وہ ان اوتھینٹک ہے، وہ غیر ذمہ دار صحافت ہے. اگر دنیا کی الجزیرہ رپورٹ کرے تو وہ غیر ذمہ دار ہے. الجزیرہ کے اوپر کو ہمارا اثر تو نہیں ہے نا، بی بی سی کے اوپر کو ہمارا اثر تو نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل چینلز کے اوپر کو ہمارا اثر تو نہیں ہے. حمزہ صاحب یہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ جو لوگ چلے گئے جاں بحق ہو گئے ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو شیئر کریں. وہ کہتے ہیں وہ ویڈیوز جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کو سامنے لے کر آئیں. ہم کوئی بھی ایسی غیر محتاط بات نہیں کرنا چاہتے جس کو پکڑ کے تو پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ غلط پروو ہو گیا. ہم نے جن 12 لوگوں کا ڈیٹا شیئر کیا ہے، سر گورنمنٹ کہتی ہے ان 12 افراد کا ڈیٹا بھی درست نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ نمبرز آپ نے دیے، نام دیے، لیکن ان کے لواحقین، ان کے ورثہ کا کچھ نہیں پتا ہے. تو وہ تو اس پہ بھی شک و شبہ کا. آپ ایسے کریں نا، اپنی ٹیم پکڑیں، یہ نیوز چینل کی ٹیم لے کے آئیں، آپ کا کیمرہ مین ساتھ ہوگا، بیرسٹر صاحب کو گاڑی میں بٹھائیں، ڈرائیو میں کروں گا، ان کے گھر میں لے جاتا ہوں، وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ لاش ہے یا نہیں ہے لاش. ٹھیک ہے، چلیں. وہ کہہ رہے ہیں سنو ٹیم بھیج دیں آپ. نہیں بالکل، ان کی جو پہلے لسٹیں جو جاری ہوئی تھی حامد رضا صاحب، بسد احترام آپ کی اس لسٹ میں جب نہ تو وہ اس بندے کا گاؤں تھا، نہ وہ اس کا شہر تھا، نہ وہ بندہ اگر یہ باتیں درست ثابت ہو گئی پھر میں نے کہا کہ ان کی شادی ہوئی ہوں گی لیڈنگ اپ ٹو ڈی چوک میں کوئی فائر نہیں ہوا ان کے اوپر. شاہد خاقان عباسی صاحب نے مری کے 2 جوانوں کی اور کوہاٹ کے 1 جوان کی شہادت کو ویریفائی کیا ہے. وہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ساتھ، یہ حمداللہ صاحب بھی 2 بتا رہے ہیں کہ 2 بلوچستان کے شاہد صاحب کے جو ہوئی ہیں 2، ان میں شام 5 بجے کا بتایا جا رہا ہے، اور شام 5 بجے کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا. حمدہ صاحب بھی 2 بتا رہے ہیں آپریشن ہو رہا تھا. دوسری چیز اس بارش میں بھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں آپ ڈی چوک پہنچے ہیں جی، آپ ایسے کریں ہماری کو ویڈیو نکال دیں جس میں پارٹی لیڈرشپ نے کلثوم میڈیکل ہاسپٹل کو کراس کیا ہو. چلے میں پہنچے تھے نا جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جی. جو 200-250 لڑکا آگے گیا تھا، ان لڑکوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کے جوان جفیاں ڈال رہے تھے. وہ کہتے ہیں کارکن پہنچے. تھوڑا سا ٹائم ہے حامد صاحب، یہ بتائیں سنجانی میں جب خان صاحب رضامند ہو گئے تھے دھرنے کے لیے، تو وہاں کیوں نہیں آپ نے دھرنا دیا؟ کہتے ہیں کنٹینر پہ لیڈرشپ نہیں مانی. اگر کہیں کہ تم نے نکلنے نہیں ہے، یہ بحث ہی نہیں ہے. یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے کہ ہم نے سنجانی میں رکنا تھا یا ہم نے کس جگہ پہ رکنا تھا. لیکن وہ گورنمنٹ کا ایشو ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے بات ہوئی تھی نا. میری بات سنیں پارس بی بی، ڈی چوک کے اوپر یا بلو ایریا کے اوپر کو جس وقت سپریم کورٹ میں حملہ کیا گیا تھا وہ بلو ایریا میں نہیں تھا. جس وقت مریم صاحبہ پچھلی دور حکومت میں لانگ مارچ لے کے آئی تھی وہ بلو ایریا میں نہیں تھا. جس وقت بلاول صاحب لانگ مارچ لے کے آئے تھے وہ بلو ایریا. جب خان صاحب رضامند ہے کہ سنجانی میں بیٹھ جاؤ، تو یہی تو محسن نقوی سوال اٹھا رہے تھے، کون سا ایسا خفیہ ہاتھ ہے جو عمران خان کا حکم نہیں مان رہا؟ بلو ایریا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ڈی چوک کسی کے باپ. ہم نے غلطی کر لی، میں آپ کی ایک بات سے بیرسٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہم سے غلطی ہو گئی. اگر آپ کی گاڑی ٹریفک سگنل بریک کرتی ہے تو وہاں پر جو وارڈن ہے وہ اس کو جرمانے کی سلپ دیتا ہے. وارڈن اسے نکال کے تو گولیوں کے ساتھ گول نہیں دیتا. آپ ٹھیک ہے، میں لاسٹ کامنٹ ذرا حمزہ صاحب سے لے لوں. سر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. حمزہ صاحب اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے، گورنمنٹ یہ ہے ان کا فائدے میں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف جارحانہ سیاست اور لشکر کشی کر رہی ہے. معاملے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان تمام ان خرابیوں کا اگر ملک میں آج سیاسی کشمکش ہے، سیاسی بحران ہے، امن و امان دیگرگون ہے آپ کے سامنے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کرم ایجنسی آپ دیکھیے 150 لوگ شہید ہوئے، لقمہ اجل بنے، اور آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. جب یہ تمام صورتحال، اس کا بنیادی وجہ کیا؟ 8 فروری کا الیکشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو، اس ملک میں معیشت مضبوط ہو، اس ملک میں واقعی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ اور حکومت ہو، تو ایک ہی حل ہے، وہ ہے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنا. مولانا صاحب ابھی بھی غصے میں ہیں. بالکل، مولانا صاحب نے کل بھی مطالبہ کیا، باہر نکلنے کا بھی کہا. کل بھی ہاں بالکل کہا. کل بھی مولانا صاحب نے اس نے یہ کہا کہ
وہ ایک تو 26 آئینی ترمیم میں مدارس کی رجسٹریشن کے بل پر ابھی تک دستخط نہیں ہوا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ابھی تک دستخط نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے وہ تو ایوان صدر بتا سکتا ہے. انسدادی دہشت گردی ایکٹ جو ہے اس پر بھی مولانا صاحب نے تنقید کی کہ آپ نے ان قوانین پر دستخط کیے جس پر اتفاق نہیں ہے. جس پر اتفاق ہے اس پر آپ نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا مولانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا ایک ہی حل ہے صاف شفاف الیکشن جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ. آپ کا طریقہ کار تو پی ٹی آئی جیسا نہیں ہے نا, جو آپ مطالبات سامنے رکھیں تو یہ گورنمنٹ آپ کی کیوں نہیں سنتی؟ آپ ایسا کریں نا, آپ پی ٹی آئی کو موقع تو دے ایک بار. آپ تو ان کو جلسہ کرنے کا بتائیں نا, آپ کی کیوں نہیں سنتی؟ آپ تو کچھ نہیں کر رہے نا. نہیں دیکھیں ہم نے تو مولانا صاحب نے مشورہ دیا ہے. آج کل انہوں نے لاڑکانہ میں سکر میں جلسے میں بھی کہا کہ اگر ہم سے مشاورت کوئی پارٹی کرتی ہے, پی ٹی آئی کو نام لیا انہوں نے, ہم بیٹھ سکتے ہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن جب آئیں گے وہ مشاورت کے لیے کہ احتجاج کیسے کرنی ہے, لیکن ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. مالک صاحب, حمداللہ صاحب اور حامد رضا صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.